ابتدائی آیات یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ، تقوی والی زندگی گزارو، پرہیزگاری والی زندگی گزارو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت ہی عظیم زلزلہ ہوگا۔ زلزلہ کتنا خطرناک ہوگا، بات کی آیت واضح فرماتی ہے یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا، اے لوگو قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھلا دیں گی۔ قرآن ماں کی ممتا کی مثال دیتا ہے، ایک ماں دودھ پیتے بچے سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ دودھ پیتا بچہ بیمار ہو جائے ماں بیمار ہو جاتی ہیں، دودھ پیتا بچہ رونے لگے ماں رونے لگتی ہیں، دودھ پیتا بچہ رات کو نہ جاگے ماں رات گزار دیتی ہے، جاگ کر کے گزار دیتی ہے۔ دودھ پیتے بچے کی خاطر ماں اپنے من کے مطابق کھانا تک نہیں کھاتی ہے، پانی تک نہیں پیتی ہے، کہیں میرا بچہ بیمار نہ ہو جائے، کہیں میرا بچہ بیمار نہ ہو۔ فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال جل وعلا في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ معزز علماء کرام، محترم سامعین، پردہ نشین خواتین اسلام، بہت دیر سے مختلف موضوعات پر ہم سب قرآن و حدیث کی باتیں سن رہے ہیں۔ یقیناً نصیحت ایک مومن کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے جہاں بھی اس طرح کی مجلسیں ہوں جہاں قرآن و حدیث کی باتیں بتائی جائیں اور قرآن و حدیث کی باتیں سننے کے لیے لوگ اپنے گھروں سے آتے ہیں، سنتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، محاسبہ کرتے ہیں، یہ اس شخص کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو مطالعہ سیرت یہ واضح کرے گا کہ ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، دنیا میں رہتے ہوئے عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس انداز سے کرنا کہ آخرت میں نیا پار ہو جائے، آخرت میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو قبول فرما لے، آخرت میں اللہ تبارک و تعالی ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے۔ مختلف انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا ہے۔ مثال کے طور پر عورتوں کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ انداز سے ابھارا ہے، نوجوانوں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ انداز سے ابھارا ہے،
امت محمدیہ کو آخرت کی جانب دھیان دینے کے لیے کہا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے یہ واضح کیا گیا ہے کہ لوگوں، اسی دنیاوی زندگی کا مقصد دنیا میں جینا نہیں ہے بلکہ آخرت کی تیاری ہے۔ اس دنیاوی زندگی کا مقصد مرنے کے بعد جو قبر کا مرحلہ ہے وہاں پر کامیاب ہونا ہے۔ اس دنیاوی زندگی کا مقصد میدان محشر میں کامیاب ہونا ہے۔ اس دنیاوی زندگی کا مقصد جہنم سے بچنا ہے اور جنت میں داخل ہونا ہے۔ اس کو کبھی نہیں بھولیں۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے تعلق سے واضح فرمایا تھا کہ کیسی خواتین، کیسی عورتیں دنیا میں ہیں جو شریعت کے مطابق عمل کر رہی ہیں، جو جنت میں جانے والے اعمال کر رہی ہیں۔ 4 صفات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا تھا، ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واتات بعلها فلتدخل من اي ابواب الجنة شاءت، رواہ ابن حبان فی صحیح۔ ابن حبان کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جو عورت حقیقی معنوں میں جنت کی طالب ہیں، ایسی عورتوں کے لیے اور ایسے خواتین کے لیے یہ حدیث بڑی اہمیت کی حامل رکھتی ہے۔ آج کے ماحول میں اس طرح کی حدیثوں کو ہم اپنی اولادوں کو، اپنی بچیوں کو سنائیں، اپنی بہنوں کو سنائیں، خواتین اسلام کو سنائیں، چونکہ یہ ارتداد کا ماحول ہے۔ پل پل میں جہاں عورتوں کا بھاگنا، مسلم بیٹیوں کا بھاگنا عام ہوتا جا رہا ہے، ہم سب جانتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ ان کا انجام کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ ایسے ماحول میں خواتین اسلام کو آخرت کا سبق پڑھانا ضروری ہے اور طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق آخرت کا سبق پڑھانا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة اذا صلت خمسها، جو عورت 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز ادا کرتی ہیں، وصامت شہرہا، رمضان کے روزے رکھتی ہیں، واحسنت فرجہا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرتی ہیں، واطاعت بالہا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہیں، اپنے شوہر کی نافرمانی نہیں کرتی ہیں۔ یہ 4 صفات جس خاتون کے اندر ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے وہ عورت داخل ہو جائے۔ اللہ اکبر، کتنی فضیلت کی بات ہے۔ لہٰذا فکر آخرت اور آخرت کی تیاری کا طریقہ یہ ہے کہ ایک خاتون کے اندر یہ صفات ہوں۔ ایک خاتون اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز کی پابندی کرے۔ ایک خاتون اپنی زندگی میں اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ ایک خاتون روزے سے محبت کرنے والی ہو، ایک خاتون جائز کاموں میں شوہر کی اطاعت کرنے والی ہو، شوہر کی فرما برداری کرنے والی ہو۔ یہ ایسی خواتین ہیں جو حقیقی معنوں میں آخرت کی تیاری کر رہی ہیں۔ نوجوانوں کی ایک جمع غفیر یہاں پر موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی جوانی کو آخرت سے جوڑا ہے کہ نوجوانوں، تمہاری جوانی کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا کہ آپ کی جوانی کہاں گزری ہے۔ ایسے ماحول میں، جس ماحول میں نوجوانوں کی جوانی دھوئیں کے حوالے ہو رہی ہے، شراب کی بوتلوں کے حوالے ہو رہی ہے، گلی کوچوں کے حوالے ہو رہی ہے، ناچ گانوں کے حوالے ہو رہی ہے، رات بھر جاگ کر کے نافرمانیاں اور برائیاں کرنے کے حوالے ہو رہی ہے، ایسے ماحول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نوجوانوں کو اپیل کرتی ہے کہ نوجوانوں، آپ کی جوانی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، سوال کرے گا، اور جب تک جوانی کے بارے میں آپ صحیح جواب نہیں دیں گے، رب العالمین کے سامنے سے آپ اپنا قدم ہلا نہیں سکتے ہیں، حرکت نہیں کر سکتے ہیں۔ کیا فرمایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربی حتی یسأل عن خمس عن عمره فيما أفنى وعن شبابه فيما أبلى وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق وماذا عمل فيما علم رواہ الترمذی فی ابواب صفة القیامہ۔ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربی حتیٰ یسأل عن خمس، کہ لوگوں سنو، یہ جو زندگی ملی ہے امانت ہے، منمانے گزارنے کے لیے نہیں۔ لوگوں سنو، جب تک رب العالمین کے سامنے آدمی 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے گا اپنا قدم ہلا نہیں سکتا ہے۔ نہ دائیں کوئی ہوگا نہ بائیں کوئی ہوگا، نہ وہاں رشوت کام آئے گی، نہ وہاں وکالت کام آئے گی، نہ وہاں عہدہ کام آئے گا، نہ وہاں خاندان کام آئے گا، نہ وہاں کوئی منصب کام آئے گا۔ کھڑا انسان اپنی ساری خطاؤں اور اپنے سارے گناہوں کے ساتھ رب العالمین کے سامنے بے بس تنہا کھڑا ہوگا۔ پہلا سوال ان عمرہ فیما افنا، 60 سالہ 70 سالہ 80 سالہ زندگی کہاں گزار کر کے آیا ہے؟ دنیا بنانے میں یا آخرت بنانے میں؟ دنیا کی تیاری میں یا آخرت کی تیاری میں؟ دنیا کو سنوارنے میں یا آخرت کو سنوارنے میں؟ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، دوسرا سوال جوانی کے بارے میں کہ آپ کی جوانی کہاں گزری ہے؟ رب کی عبادت میں جوانی گزار کر کے آیا ہے یا پھر رب کی نافرمانی کرتے ہوئے جوانی گزار کر کے آیا ہے؟ سجدہ کرتے ہوئے اپنی جوانی کو گزارا ہے یا پھر گلی کوچوں میں رنگ رلیاں مناتے ہوئے اور رات کی تنہائی میں یا پھر دن کا اجالا ہو معاصی اور نافرمانی میں ڈوب کر کے انجوائے کر لو، چل کر لو، یہ کہتے ہوئے جوانی گزار کر کے آیا ہے؟ جوانی، عمر میں جوانی کا حصہ بھی آ جاتا ہے۔ زندگی کہاں گزاری ہے اس میں جوانی بھی آ جاتی ہے، لیکن بچپن کا مرحلہ، جوانی کا مرحلہ، بڑھاپے کا مرحلہ، ان تینوں مرحلوں میں جوانی کا مرحلہ بہت ہی عظیم مرحلہ ہوتا ہے۔ اسی لیے الگ سے جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، جس دور میں قوم نے ترقی کی ہے اس دور کے نوجوانوں کا اہم کردار رہا ہے، اور جس دور میں قوم زوال کا شکار ہوئی ہے اس دور میں نوجوانوں کے بگڑنے کا اہم کردار رہا ہے۔ کسی بھی قوم کے لیے نوجوان ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ نوجوان بگڑ جائے تو معاشرہ بگڑ جاتا ہے، نوجوان سدھر جائے تو معاشرہ سدھر جاتا ہے، نوجوان دیندار ہو جائے تو معاشرہ دیندار لگنے لگتا ہے، نوجوان نافرمان ہو جائے تو معاشرہ ارتداد کا شکار ہو جاتا ہے، معاشرہ برائیوں کا شکار ہو جاتا ہے، معاشرہ بدکرداری کا شکار ہو جاتا ہے، معاشرہ زناکاری کا شکار ہو جاتا ہے، معاشرہ شراب کا شکار ہو جاتا ہے، معاشرہ حرام خوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ کسی بھی قوم کے لیے نوجوان بہت ہی اہم اثاثہ ہیں۔ یہ بگڑ جائے تو قوم تباہ ہو جاتی ہے، یہ سدھر جائے تو قوم کی نیا ڈوبتے ڈوبتے بچ جاتی ہے۔ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، جوانی کے بارے میں کہاں گزار کر کے آیا ہے؟ اور تیسرا سوال وَعَنْ مَالِهِ، مال کہاں سے کمایا ہے؟ حلال طریقے سے، حرام طریقے سے، پسینے کی کمائی ہے یا پھر لوٹا ہوا ہے، یا پھر رشوت کی کمائی ہے، سود کی کمائی ہے، انٹریسٹ کی کمائی ہے، بھائی کا ہڑپا ہوا مال ہے، بہنوں کا ہڑپا ہوا مال ہے، پارٹنر کا ہڑپا ہوا مال ہے، کہاں سے مال کمایا ہے؟ اگر مال حلال طریقے سے کمایا ہے تو چوتھا سوال بھی مال سے ہی ہوگا، مال کے تعلق سے ہی ہوگا کہ فیما انفق، مال کو آپ نے خرچ کہاں کیا ہے؟ مال کو آپ نے حلال راستوں میں خرچ کیا ہے کہ حرام راستوں میں خرچ کیا ہے؟ اور پانچواں سوال وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، قرآن و حدیث کا جو علم آپ نے سیکھا ہے عمل کتنا کیا ہے؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلم معاشرہ علم تو رکھتا ہے لیکن عمل سے دور ہے۔ مسلم معاشرہ پتہ ہے کہ یہ حلال ہے
لیکن آدمی حلال طریقے کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتا ہے، پتہ ہے یہ کہ حرام ہے، اس کے باوجود آدمی حرام دھڑلے سے کیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آخرت کی فکر نہیں ہے۔ جن کے دلوں میں حقیقی معنوں میں آخرت کی فکر آ جائے، وہ شخص اس معیار سے زندگی کبھی بھی گزارنا نہیں چاہے گا، بلکہ آخرت کی فکر کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وہ شخص زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا۔ صحابہ کرام ہم سب جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، صحابہ کرام کس قدر آخرت کی فکر کے تعلق سے حساس رہا کرتے تھے۔ دنیا چھوٹ جائے گوارا ہے، آخرت نہ چھوٹے، شہر چھوٹ جائے گوارا ہے، ایمان نہ چھوٹے، مال چھوٹ جائے گوارا ہے، طریقہ رسول نہ چھوٹے، بیوی چھوٹ جائے گوارا ہے، آخرت کی تیاری نہ چھوٹے۔ ہم سب پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ مکہ سے ہجرت کرنے والے صحابہ کرام مدینہ میں جنہیں اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، پہننے کے لیے صحیح سے کپڑے نہیں ہیں، 2 مہینے تک کھانا انہیں نصیب نہیں ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو قیام کرنے کی طاقت نہیں رہتے تھے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہوتی تھی، بے ہوش ہو کر کے گر جایا کرتے تھے، اس قدر کمزور ہو گئے تھے جسمانی طور پر۔ آخرت کی فکر کیسے کریں، آخرت کی تیاری کیسے کریں، صحابہ کرام کا یہ معیار ہم اپنی زندگی میں رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی محبت میں صحابہ کرام نے کن کن چیزوں کی قربانی دی۔ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا معیار کیا تھا آخرت کی تیاری کے تعلق سے۔ وعن فضالة بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة حتى يقول الأعراب هؤلاء مجانين أو مجانون، فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. قال فضالة وأنا يومئذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي في أبواب الزهد. ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے ہیں فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہیں، مہاجر صحابہ کرام موجود ہیں، آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، انصاری صحابہ کرام موجود ہیں، آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ مہاجر صحابہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مکہ چھوڑا تھا، گھر بار کو چھوڑا تھا، وطن کو چھوڑا تھا، ماں باپ کو چھوڑا تھا، آل و اولاد کو چھوڑا تھا، انہوں نے یہ واضح کر دیا تھا کہ اگر مرنے کے بعد کامیابی کا راز کسی چیز میں چھپی ہوئی ہے تو وہ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ میں موجود ہے۔ وہ جانتے تھے کہ مرنے کے بعد اگر کامیاب ہونا ہے تو ہمیں یہ انداز اپنانا پڑے گا کہ پوری دنیا چھوٹ جانا گوارا ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوٹ جائے یہ ہمیں گوارا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوٹ جائے یہ ہمیں گوارا نہیں۔ جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، نبی کا جاہو جلال دے دیں۔ صحابہ کرام کے ایمان کا یہ معیار تھا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، مکہ میں مظلوم صحابہ کرام کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں، ہم سب سنتے رہتے ہیں۔ مدینہ آئے ہوئے جسم کمزور ہے، صحابی رسول کہتے ہیں کہ اذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة، کہ مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، مہاجر صحابہ کرام آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، 2 مہینے تک کھانا سے اسے نصیب نہیں، کپڑے سے اسے نصیب نہیں، انہیں
کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہوا کرتی تھی، بے ہوش ہو کر کے گر جایا کرتے تھے۔ آخرت کی تیاری کا معیار۔ آج ہم سب اتنا کھا لیتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے ہمارے پاس پھرتی نہیں ہوتی ہے، نماز پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وہ چستی نہیں ہوتی ہے۔ وہ اس قدر بھوکے رہا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، کھڑے ہیں، بے ہوش ہو کر کے گر جایا کرتے تھے۔ کہنے والے کہتے تھے یہ لوگ دیوانہ ہو گئے ہیں، یہ لوگ پاگل ہو گئے ہیں، حالانکہ پاگل نہیں تھے، بھوک نے انہیں بے ہوش ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ اور اگر کہا جائے تو پاگل تھے وہ کس چیز میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ پاگل تھے، وہ مجنون تھے، وہ دیوانہ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ دیوانہ تھے۔ وہ جانتے تھے کہ طریق رسول اگر چھوٹ گیا تو مقصد حیات ختم ہو جاتا ہے یہیں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد تسلی دیتے ہیں۔ کیا تسلی دیتے ہیں؟ لو تعلمون ما لکم عند اللہ، میرے صحابہ، دین کی خاطر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی خاطر آپ جو پریشانیاں اٹھا رہے ہیں، آپ جو مصیبتیں اٹھا رہے ہیں، یہ چند روزہ زندگی ہے، یہ دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، لیکن میرے صحابہ سنو اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا ثواب کتنا ہے، اس کا اجر کتنا ہے۔ لو تعلمون ما لکم عند اللہ، دین کی خاطر یہ جو پریشانیاں اٹھا رہے ہیں، یہاں تک کہ بے ہوش ہو جا رہے ہیں، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ لَحَبَبْتُمْ أَن تَزْدَادُوا فَاقَةً وَحَاجَةً، اگر معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کتنا ثواب دے رہا ہے تو تم زندگی بھر بھوکا ہی رہنا پسند کرو گے، زندگی بھر تم فاقہ کو گلے لگا لو گے۔ یہ حدیث ایک نقطہ پیش کرتی ہے، وہ کیا ہے کہ جو شخص دین کے معاملے میں جتنی قربانیاں پیش کرے گا، اللہ تعالیٰ کا وہ اتنا ہی زیادہ محبوب بندہ بنتا چلا جائے گا۔ جو شخص دین کے معاملے میں جس قدر بھی پریشانیاں اٹھاتا چلا جائے گا، اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ بنتا چلا جائے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 180 کو اٹھائیے۔ آخرت میں کامیابی کے معیار کو اللہ تبارک و تعالیٰ واضح فرماتا ہے۔ ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ واضح کرتا ہے کہ لوگوں، ہر شخص کو دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے، اور آیت کا آخری ٹکڑا واضح کرتا ہے کہ لوگوں، دنیا دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا دھوکہ دیتی ہے۔ جس قدر آپ دنیا کے پیچھے بھاگیں گے، دنیا اسی قدر آپ کو رولائے گی۔ جس قدر آپ دنیا کی رنگینیوں کے حوالے ہوتے جائیں گے، یہ دنیا اسی قدر آپ کو آخرت سے دور کرتی چلے جائے گی، موت کی تیاری سے دور کرتی چلی جائے گی، آخرت کی تیاری سے دور کرتی چلی جائے گی۔ کیا ہے؟ آیت کے مفہوم پر غور کریں۔ کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، جو بھی اس دنیا کے اندر آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے۔ اگر دنیا میں کسی شخص کو ہمیشگی ملتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج زندہ ہوتے، لیکن یہ فطرت ہے، یہ قانون فطرت ہے کہ جو بھی آیا اسے ایک نہ ایک دن دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے، انہیں دفنا دیا جانا ہے، انہیں منومن مٹی کے اندر دفن ہونا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قرآن کہتا ہے کہ مر جانے سے مسئلے کا حل نہیں ہے۔ دنیا میں کھائے پیے جیسے چاہے عمل کیے، اب مر گئے معاملہ ختم نہیں، مرنے کے بعد اصل زندگی شروع ہونے والی ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آیت کا یہ ٹکڑا واضح کر رہا ہے کہ اے لوگوں، اے دنیا کے اندر عمل کرنے والوں، اپنے عمل کا محاسبہ کرو، اپنے اعمال کا محاسبہ کیجئے کہ آپ کا جو عمل آپ کا عمل شریعت کے مطابق ہو رہا ہے کہ شریعت کے خلاف ہو رہا ہے، اس لیے کہ عمل کی بنیاد پر قیامت کے دن آپ کو بدلہ دیا جائے گا۔ اچھا عمل کرو گے تو اچھا بدلہ ہے، برا عمل کرو گے تو برا بدلہ ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ،
قرآن کہتا ہے کہ جو آگ سے بچا لیا گیا، جو جہنم کی ہولناکی سے بچا لیا گیا، جو جہنم کے کھانے اور پینے سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ تحقیق کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ اور یاد رکھیے میرے بھائیوں، مرنے کے بعد کامیاب ہو جانا، مرنے کے بعد اپنے آپ کو جنت کے قابل بنا لینا، اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی ہو سکتی ہی نہیں ہے۔ اگر ہماری زندگی میں ہر شخص کی ہر کامیابی کو لپکنے کی للک ہے، ہر میدان میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، لیکن اگر آخرت کی کامیابی کی فکر نہیں ہے تو ہم ایک نادان انسان ہے۔ دنیا میں ہم ساری کامیابیوں کو حاصل کرنے کے لیے رات کو جاگ جاتے ہیں، دن کو ہم دن نہیں سمجھتے ہیں، لیکن اگر مرنے کے بعد کی کامیابی کی فکر نہیں ہے، مرنے کے بعد مرنے کے بعد کام آنے والے اعمال کی فکر نہیں ہے، تو یہ سب سے بڑی نادانی ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز وہ شخص کامیاب ہے۔ یہی وہ شخص ہے جو دنیا میں جب تک رہا مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے زندہ رہا، وہ یہ جانتے ہوئے زندہ رہا ہے کہ مجھے مرنا ہے، مرنے کے بعد پائی کا حساب دینا ہے، مجھے مرنا ہے، مرنے سے پہلے جتنی میری راتیں ہیں ساری راتوں کا رب العالمین کے سامنے حساب دینا ہے، میرے جتنے دن گزرے ہیں سارے دنوں کے رب العالمین کے یہاں حساب دینا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اور قرآن کا یہ آخری ٹکڑا واضح کرتا ہے کہ اے لوگو، اے دنیا کے پیچھے بھاگ کر کے آخرت کو تباہ کرنے والوں، اے دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر کے قرآن و حدیث کو فراموش کر دینے والوں، اے دنیا کے عہدے، دنیا کے منصب اور دنیا کر کے آخرت کو بھلا دینے والوں، یاد رکھو وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ دنیاوی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ جس قدر دنیا کے پیچھے بھاگتے چلے جائیں گے، یہ دنیا آخرت کے تعلق سے آپ کو دھوکہ دیتی چلی جائے گی، قبر کے تعلق سے آپ کو دھوکہ دیتی چلی جائے گی، میدان محشر کے تعلق سے آپ کو دھوکہ دیتی چلی جائے گی۔ آخرت کی تیاری، آخرت کی تیاری کا احساس ایک مسلمان کے اندر یہ ایسا احساس ہے جو سب سے زیادہ احساس ہونا چاہیے۔ دنیا کی تمام چیزوں سے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ فکر آخرت ہونی چاہیے، یہ کامیاب زندگی کی نشانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے نہیں، کسی اور کے لیے جنت کا دروازہ کھولا نہیں جائے گا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کی اجازت دی جائے گی، اور اللہ کے بعد کائنات میں اور تا قیامت کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے۔ اس کے باوجود آخرت کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی فکر، اگر آپ ان حدیثوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دیں تو ایسا لگے گا کسی گنہگار انسان کی فکر ہے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے انسان کی فکر ہے۔ مثال کے طور پر فکر آخرت کے تعلق سے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کیسی تھی، انہیں ہم سنتے ہیں، چند حدیثوں کے ذریعے سے ہم سمجھتے ہیں اور ہم اپنے آپ کا محاسبہ لیتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں کہ ہمارا معاملہ کیا تھا۔ آپ آگ سے اکثر پناہ مانگا کرتے تھے، جہنم کی آگ سے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آخرت کی ناکامی کا ڈر ایک مسلمان کے اندر کتنے زیادہ ہونا چاہیے۔ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں، وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال کان من اکثر دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار، رواہ البخاری فی کتاب الدعوات۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔
وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنی دعاؤں میں مانگا کرتے تھے کیا؟ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ تو مجھے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ اکبر، کون کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی دعاؤں میں شامل کیا کرتے تھے؟ مسلمانوں، ہماری زندگی میں آخرت کی ناکامی کا خوف کتنا زیادہ ہونا چاہیے۔ عمل بھی شریعت کے مطابق کریں اور دعاؤں میں بھی یہ خوف جھلکے کہ اللہ آخرت کے دن کی کامیابی، آخرت کے دن کی ناکامی سے بچا لے، آگ کے عذاب سے بچا لے۔ آپ کسی پر ظلم کریں غیر متصور ہے، تصور میں یہ ممکن نہیں ہے، لیکن احساس آخرت کے دن کے تعلق سے آج ہم ظالم ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے۔ آج ہم ظالم ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے دوسروں کے ساتھ ظلم کیا ہے لیکن پہلے صف کے نمازی ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے احساس نہیں ہوتا ہے کہ آخرت کا احساس حقیقی معنوں میں ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا؟ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ حدیث اس طرح سے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انما انا بشر فایما رجل من المسلمین سببته او لعنته او جعلته فجعلها له زکاة ورحمہ، رواہ مسلم فی کتاب البر والصلہ۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، اللہم انما انا بشر، اے اللہ میں بشر ہوں۔ عقیدے کا ایک مسئلہ حدیث کی روشنی میں یاد رکھا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ بشر ہیں۔ یہ عقیدے کا معاملہ ہے، آپ خود فرما رہے ہیں کہ اللہم انما انا بشر، اے اللہ میں ایک بشر ہوں۔ فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ سَبَبْتُهُ أَوْ لَعَنْتُهُ أَوْ جَلَدْتُهُ، اے اللہ اگر میں نے کسی مسلمان کو گالی دیا ہو، اے اللہ اگر میں نے کسی مسلمان کو برا بھلا کہا ہو، اے اللہ اگر میں نے کسی مسلمان پر کوڑے برسایا ہو، فَجْعَلْهَا لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً، کل قیامت کے دن وہ شخص یہ نہ کہے کہ پروردگارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے تکلیف ہوئی ہے، مجھے نیکیاں چاہیے، اے اللہ قیامت کے دن کوئی مجھ سے نیکی نہ مانگے، اے اللہ میرا ایسا کرنا ان کے لیے پاکی کا ذریعہ بنا دے، ان کے لیے رحمت کے حصول کا ذریعہ بنا دے۔ یہ احساس نبی بنائے جانے سے پہلے لوگ آپ کو امین و صادق کہا کرتے تھے۔ آپ کسی کو کوڑے ماریں، آپ کسی کو برا بھلا کہیں، آپ کسی کو ستائیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن بھی کچھ نہیں کہا تھا جس دن طائف میں آپ کو اتنا مارا گیا تھا کہ آپ بے ہوش ہو کر کے گر پڑے تھے، اور اس قدر 99 رحمتوں کا مالک جوش میں آیا تھا کہ پہاڑوں کے 2 فرشتوں کو آپ نے اللہ رب العالمین نے بھیج دیا تھا اور کہا تھا بہت ستائے گئے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتے آتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم دیں تو ان طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر کے پیس ڈالوں گا۔ کہا نہیں، یہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو ان کے بعد ان کی نسلیں ایمان لائیں گی، ان کی نسلیں ایمان لائیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا، لیکن احساس دیکھیے آج کے ماحول میں، جس ماحول میں بھائی کو شکایت ہے کہ بھائی نے میرے مال پر قبضہ کر لیا ہے، بہنوں کو شکایت ہے کہ بھائیوں نے میری جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے، پڑوسی کو شکایت ہے کہ پڑوسی نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ آج کے ایسے ماحول میں مسلمانوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کو سامنے رکھیے اور اپنی فکر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر سے ملائیے اور یہ سوچئے کہ کیا واقعی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ فکر آخرت کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی احساس
ایک اور عملی نمونہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں ہیں، جنازہ تیار ہو رہا ہوتا ہے، قبر کے کنارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اب یاد کرتے ہیں قبر کی تنہائی، قبر کی خطرناکی، زارو قطار رونے لگتے ہیں۔ کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روتے ہیں کہ آپ کے آنسوؤں سے زمین بھیگ جاتی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص محاسبہ کریں اور یاد کریں کہ آخری مرتبہ آخرت کے تعلق سے ہم نے کب آنسو بہایا ہے، کب میری آنکھیں گیلی ہوئی ہیں آخرت کے تعلق سے، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں، وعن البراء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فجلس على شفير القبر فبكى حتى بل الثرى ثم قال يا إخواني لمثل هذا فأعدوا، رواہ ابن ماجہ فی ابواب الزہد۔ ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، راوی حدیث حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا؟ کہتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازہ، ہم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے، فجلس علی شفیر القبر، ابھی جنازہ تیار ہو رہا تھا، قبر کی کھدائی چل رہی تھی، قبر کے کنارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے ہیں، مجھے قبر میں آنا ہے، قبر کی تنہائی کا معاملہ، وحشتناک جگہ، خوفناک جگہ، فبکا، رونے لگتے ہیں۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ فبکا حتی بل الثری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر روتے ہیں کہ آنسوؤں سے زمین بھیگ جاتی ہے، اور روتے روتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، میرے بھائیوں اس گھر کی تیاری کرو، قبر کی تیاری اصل تیاری ہے، زمین کے اندر جو گھر ہے اس کی تیاری اصل تیاری ہے، زمین کے اوپر گھر کو تیار کرنے میں اس قدر اپنے آپ کو نہ لگاؤ کہ زمین کے اندر جو آپ کا اصلی گھر ہے اس کی تیاری نہ ہو پائے۔ اے نوجوانوں، اے لوگوں، اے امت محمدیہ کے لوگوں، اس طرح کی گھر کی تیاری کرو، یعنی قبر کی تیاری اصل تیاری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عملی نمونہ ہے۔ ہماری زندگی میں ایسا ہوتا ہے، یہ احساس ہماری زندگی میں ہوتا ہے، بہت ہی اہم معاملہ ہے کہ فکر آخرت کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حساس ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، کہتے ہیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابن مسعود مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ، کہا مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ، کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن آپ پر اترا ہے اور میں پڑھ کر کے سناؤں؟ کہا ہاں میں دوسروں سے سننا چاہتا ہوں، میں قرآن دوسروں سے سننا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ نساء کی تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کرتے کرتے آیت نمبر 41 پر پہنچتے ہیں، کہتے ہیں اب تلاوت مت کیجیے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چند لمحہ پہلے کہہ رہے تھے مجھے قرآن پڑھ کر کے سنائیے، اس آیت پر پہنچتے اور کہتے ہیں کہ اب مت پڑھیے، میرے اندر سننے کی سکت نہیں ہے۔ وجہ کیا تھی؟ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ علی القرآن، قلت یا رسول اللہ اقرأ علیک وعلیک انزل، فقال نعم فإني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت عليه سورة النساء حتى أتيت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك، فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان، رواه البخاری في کتاب التفسیر۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن مسعود مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ۔ ایک نقطہ اس حدیث سے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن
پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن کا سننا بھی ثواب ہے۔ اب کیا کہتے ہیں مجھے قرآن پڑھ کر کے سنا۔ ابھی رمضان آ رہا ہے، کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن آپ پر اترا ہے اور میں آپ کو پڑھ کر کے سناؤں؟ کہا ہاں میں دوسروں سے سننا چاہتا ہوں۔ ہماری زندگی میں بھی یہ معیار ہونا چاہیے قرآن کے تعلق سے، قرآن سے تعلق کا یہ انداز ہونا چاہیے کہ قرآن کی تلاوت بھی کریں اور قرآن دوسروں سے بھی سنیں۔ یہ قرآن سے عملی محبت کی دلیل ہے یا آخرت کی تیاری کی دلیل ہے؟ کہتے فقرات علیہ سورۃ النساء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے سورہ النساء کی تلاوت شروع کر دی، یہاں تک کہ سورہ النساء تلاوت کرتے کرتے آیت نمبر 41 پر پہنچا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رک جائیے۔ کیوں؟ اس آیت کے اندر آخرت کے تعلق سے آپ کو ذمہ داری یاد دلائی گئی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہر امت میں سے ایک ایک گواہ لائے جائیں گے اور ان تمام گواہوں پر آپ کو گواہ بنایا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے تعلق سے غور و فکر کرنے لگتے ہیں۔ وہ آخرت کا دن ہوگا جہاں پر انبیاء نفسی کے عالم میں ہوں گے، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، لوگ پریشان ہوں گے، کوئی پسینے میں ٹخنوں تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی پسینے میں گھٹنوں تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی پسینے میں کمر تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی پسینے میں پورا کا پورا ڈوبا ہوا ہوگا۔ رب العالمین اس دن سب سے زیادہ غصے میں ہوں گے۔ کیا یاد دلاتی ہے آیت؟ مفہوم سمجھتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس وقت حال کیا ہوگا؟ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، جب ہم ہر امت میں سے گواہ کو بلائیں گے کہ یہ جو گواہی دے رہے ہیں کہ مجھے جو ذمہ داری سونپی گئی تھی دنیا کے اندر میں نے ان ذمہ داریوں کو ادا کیا ہے۔ ہر امت میں سے گواہ بلائے جائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہر امت میں سے گواہ آئیں گے، گواہ بلائے جائیں گے اور اپنی ذمہ داری کے تعلق سے گواہی دیں گے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام گواہوں پر ہم آپ کو گواہ بنائیں گے کہ یہ سارے کے سارے لوگ جو گواہی دے رہے ہیں گواہ میں سچے ہیں کہ سچے نہیں ہیں۔ اس آیت کے ضمن میں ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں قیامت کے دن کی تیاری کس انداز سے کرنی چاہیے۔ ہمارا کیا حال ہوگا جب قیامت کے دن ہماری نمازوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، ہماری زکوٰۃ کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، ہمارے حقوق کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، ہماری زندگی کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، ہماری تجارت کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، ماں باپ کے حقوق کے بارے میں جب ہم سے پوچھا جائے گا، اولاد کے حقوق کے بارے میں جب ہم سے پوچھا جائے گا، شوہر کے حقوق کے بارے میں جب ہم سے پوچھا جائے گا، بیوی کے حقوق کے بارے میں جب ہم سے پوچھا جائے گا، ہم میں سے ہر شخص کو اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام گواہوں پر ہم آپ کو گواہ بنائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں۔ قیامت کے دن کا معاملہ ہے، قیامت کے دن کی کامیابی کا معاملہ ہے۔ کہتے ہیں حسبک ابن مسعود، بس کیجئے بس کیجئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، جب میں نے نظر اٹھا کر کے دیکھا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ کیوں؟ قیامت کے دن کا احساس، قیامت کے دن کی ذمہ داری۔ لہٰذا
مسلمانوں، ہماری زندگی کا مقصد قیامت کے دن کے احساس کو زندہ رکھنا ہے، قیامت کے دن کی فکر لے کر کے زندہ رہنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چند عملی نمونے ہیں جو یہ واضح کرتے ہیں کہ ایک مسلمان کی زندگی کس قدر حساس ہونی چاہیے فکر آخرت کے تعلق سے، قیامت کے دن کی تیاری کے تعلق سے۔ صحابہ کرام کا معاملہ قیامت کے تعلق سے، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا لقب اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے کہ صحابہ کرام سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی، اور یہ صحابہ کرام رب سے راضی۔ صحابہ کرام کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، چاہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہو، چاہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہو، چاہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہو، چاہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہو، چاہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہو۔ صحابہ بحیثیت صحابہ کی حیثیت یہ ہے کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، لیکن آخرت کے تعلق سے حساس رہا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنتی ہیں کہ قیامت کے دن مرد حضرات بھی خواتین حضرات بھی یہ سارے کے سارے میدان محشر میں ننگے ہوں گے، بدن پر ایک بھی کپڑا نہیں ہوگا، ختنہ کیے بغیر ننگے پاؤں اور ننگے بدن میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ کیا فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں؟ خواتین اسلام کے لیے اس حدیث کے اندر بہت ہی بڑی فکر ہے، فکر آخرت کے تعلق سے۔ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یحشر الناس یوم القیامت حفاة عراة غرلا فقلت یا رسول اللہ الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، رواہ مسلم فی کتاب صفت الجنہ۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، راویہ یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ وہ فرماتی ہے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ یحشر الناس یوم القیامت حفاة عراة غرلا، کہ لوگوں قیامت کے دن لوگ جب میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے، ننگے پاؤں ننگے بدن اور ختنہ کیے بغیر جمع کیے جائیں گے۔ جس طرح سے آدمی جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے ننگے پاؤں پیدا ہوتا ہے، ننگے بدن پیدا ہوتا ہے، ختنہ کیے بغیر پیدا ہوتا ہے، اسی طرح سے میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتی ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض، آپ اس طرح فرما رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرد بھی ننگے ہوں گے، عورتیں بھی ننگی ہوں گی، کس قدر شرم کی بات ہوگی جب مرد عورتوں کی طرف دیکھیں گے یا پھر عورتیں مردوں کی طرف دیکھیں گی۔ پردے کا خیال، آج اسلامی ماں اور بہنوں کو پردے کا خیال نہیں آتا ہے۔ شادی بیاہ کی محفل ہو اور دیگر پارٹیاں ہو، آپ دیکھ لیجئے کرسیاں با پردہ ہوتی ہیں، خواتین اسلام بے پردہ ہوتی ہیں، الا ماشاءاللہ۔ پردے کا خیال، گناہ کا ڈر، گناہ ستا رہا ہے کہ معاملہ ایسا ہوگا تو وہاں تو گناہ کا معاملہ ہے، بے پردگی کا معاملہ ہے، کتنا بڑا جرم ہے یہ۔ کہتے ہیں عائشہ الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، معاملہ اتنا خطرناک ہوگا کہ مرد بھی ننگے ہوں گے، عورتیں بھی ننگی ہوں گی، اس کے باوجود مردوں کو عورتوں کی طرف دیکھنے کی فرصت نہ ہوگی، نہ ہی عورتوں کو مردوں کی طرف دیکھنے کا خیال آئے گا۔ اتنا خطرناک معاملہ ہوگا، لوگ مدہوش ہوں گے، ایسا لگے گا کہ لوگوں نے نشہ کیا ہوا ہے، کسی کو کسی کی پرواہ نہ ہوگی۔ کتنا خطرناک معاملہ ہوگا۔ سورہ حج پڑھیے، ابتدائی آیات، یا ایھا الناس اتقوا ربکم
ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ، تقوی والی زندگی گزارو، پرہیزگاری والی زندگی گزارو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت ہی عظیم زلزلہ ہوگا۔ زلزلہ کتنا خطرناک ہوگا، بات کی آیت واضح فرماتی ہے، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا۔ اے لوگو قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھلا دیں گی۔ قرآن ماں کی ممتا کی مثال دیتا ہے۔ ایک ماں دودھ پیتے بچے سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ دودھ پیتا بچہ بیمار ہو جائے ماں بیمار ہو جاتی ہیں، دودھ پیتا بچہ رونے لگے ماں رونے لگتی ہیں، دودھ پیتا بچہ رات کو نہ جاگے ماں رات گزار دیتی ہے، جاگ کر کے گزار دیتی ہے۔ دودھ پیتے بچے کی خاطر ماں اپنے من کے مطابق کھانا تک نہیں کھاتی ہے، پانی تک نہیں پیتی ہے، کہیں میرا بچہ بیمار نہ ہو جائے، کہیں میرا بچہ بیمار نہ ہو جائے۔ قرآن ماں کی ممتا کی مثال دیتا ہے کہ لوگوں قیامت کے دن کا معاملہ اتنا خطرناک معاملہ ہوگا کہ دودھ پلانے والی ماؤں کو دودھ پیتے بچوں کی پرواہ نہ ہوگی کہ دودھ پیتا بچہ رو رہا ہے، دودھ پیتا بچہ ماں ماں پکار رہا ہے، دودھ پیتے بچے کو میری ضرورت ہے، اس کی کوئی پرواہ نہ ہوگی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حاملہ عورتیں حمل کو گرا دیں گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن جب لوگوں پر نگاہیں دوڑاؤ گے، نظر دوڑاؤ گے تو ایسا لگے گا کہ یہ سارے کے سارے نشہ کیے ہوئے ہیں۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، حالانکہ نشے کا کوئی معاملہ نہ ہوگا۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اے لوگو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ کسی کو کسی کی پرواہ نہ ہوگی۔ باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا۔ سورہ عبس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کے دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، قیامت کے دن آدمی اپنے محبت کرنے والے باپ سے بھاگے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا باپ دنیا میں میری خاطر دنیا والوں سے لڑ جایا کرتا تھا، میرا باپ میری خاطر پسینہ بہا بہا کر کے مجھے سائے میں رکھا کرتا تھا، مجھے جنت نما گھروں میں رکھا کرتا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا باپ آج کہے کہ بیٹا آج میں پریشان ہوں، دنیا میں تیری خاطر میں نے کتنی قربانیاں دی، تجھے میں نے آرام دینے کے لیے خود بے چین رہا، بیٹا آج مجھے نیکیوں کی ضرورت ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، آدمی اپنی ماں سے بھاگے گا، آدمی اپنے باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، آدمی اپنی محبت کرنے والی بیوی سے بھاگے گا اور اپنے بچوں سے بھاگے گا۔ جن بچوں کی خاطر آج ہم حلال کو حلال نہیں سمجھتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے ہیں، جن بچوں کی خاطر ہم اس قدر دنیا میں پڑھ کے محنت کرتے ہیں اور اس قدر آخرت کو بھلا دیتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سجدہ کرنے کے لیے وقت نہیں ہوتا ہے، ہماری زندگی میں رب کو منانے کے لیے وقت نہیں ہوتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو 5 اہم رشتے ہیں ایک دوسرے سے بھاگتے پھریں گے۔ عائشہ معاملہ اتنا خطرناک ہوگا کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی فرصت ہی نہ ہوگی۔ فکر آخرت کا یہ معیار ہماری زندگی میں ہونا چاہیے، فکر آخرت کا یہ انداز ایک مسلمان کی زندگی میں ہونا چاہیے، دکھنا چاہیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلنے والے ہیں، یہ آخرت کی فکر کرنے والے ہیں، یہ آخرت کی فکر کرنے والے ہیں۔ ایک صحابی آتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں میرا ایک معاملہ یہ ہے کہ میں آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، اور کبھی کبھی آپ کی محبت اتنی ستاتی ہے کہ میں بے وقت گھر سے نکل آتا ہوں، آپ کو دیکھ لیتا ہوں، آپ کو دیکھ لیتا ہوں تو مجھے قرار آ جاتا ہے، مجھے سکون مل جاتا ہے۔ لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹینشن مجھے کھائے جا رہا ہے، ایک فکر مجھے ستائے جا رہی ہے۔ کہتے ہیں کیا ہے؟
کہتے دنیا میں جب بھی آپ کے دیدار کا جی کرتا ہے، گھر سے نکلتا ہوں آپ کے دیار پر آتا ہوں، آپ کو دیکھ لیتا ہوں۔ آخرت میں کیا ہوگا؟ جنت میں آپ کا مقام تو بہت اونچا ہوگا، کہاں آپ کہاں ہم۔ جنت میں اگر میں آپ کو دیکھنا چاہوں تو آپ کو میں کیسے دیکھ سکوں؟ کیسے؟ صحابہ کرام تھے، معصوم سوال۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث لے کر کے جائیے اور اپنے اعمال کا جائزہ لیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے اپنا مسئلہ رکھا تھا کہ جنت میں اگر میں آپ کا دیدار کرنا چاہوں تو ممکن کیسے؟ قرآن میں ایک اصول موجود ہے، اس اصول کو اگر ہم اپنا لیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس اصول کے دائرے میں اگر ہماری زندگی گزرتی ہے تو ہم سب اس دائرے میں زندگی گزارنے والے ہر شخص جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے۔ صرف جنت میں نہیں جائیں گے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے۔ صحابی کا درد کیا تھا، آیت کیا ہے، ہمارے اعمال کیا ہے، ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك لا أحب إلي من نفسي وإنك لا أحب إلي من ولدي وأحب إلي من أهلي وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك وإذا ذكرتم موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين وإني إذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل جبريل بهذه الآية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا رواه الطبراني في المعجم الأوسط۔ طبرانی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے الصحیحہ کے اندر اس حدیث کو جگہ دیا ہے۔ راویہ حدیث جیسا کہ پتہ چلا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ وہ فرماتی ہیں ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی ایک فکر لے کر کے، اپنا ایک ٹینشن لے کر کے آتے ہیں، کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انک لا احب الی من نفسی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، یعنی اگر آپ کی خاطر مجھے جان دینی پڑے تو میں جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ صحابہ نے کیا کہ نہیں کیا؟ کیا۔ صحابہ کرام نے اپنی جان قربان کر دی۔ غزوہ بدر کا موقع، غزوہ بدر کا موقع ہو، غزوہ احد کا موقع ہو، حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، کیا ہے لقب اس کا؟ کیا کہتے ہیں حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ غسیل الملائکہ، یعنی ایسے صحابی جسے فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکنے کے بے شمار نمونے موجود ہیں، ان میں حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا کہ لوگوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ میدان کارزار کی طرف چل پڑو، فکر آخرت دیکھ لیجیے، ہم زندگی میں کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں ہمیں نبی سے محبت ہے۔ کہتے ہیں مجھے غسل جنابت کا معاملہ، میرے ساتھ غسل جنابت کا معاملہ تھا، غسل کرنا ضروری تھا پاکی کے لیے، کہتے ہیں اگر میں غسل کروں گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کی نافرمانی ہو جائے گی، آپ نے کہا نکل پڑو تو مجھے نکل پڑنا ہے، غسل کروں گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو جائے گی۔ سنت رسول کی مخالفت کا ڈر اور یہ احساس کسی مسلمان کے اندر پیدا ہو جائے، حقیقت میں وہ شخص آخرت کی تیاری کر رہا ہے۔ کہتے ہیں میں نکل گیا، جنگ ختم ہونے کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شہیدوں کو تلاشا جائے، جب شہیدوں کو تلاشا جاتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے اور جسم سے پانی ٹپک رہا ہے۔ یا جب ماجرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے، گھر جاتے ہیں، بیوی بتاتی ہیں
کہ معاملہ ایسا ہے کہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل کی ضرورت تھی، لیکن آپ کے منادی نے یہ اعلان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ میدان کی طرف چل پڑو۔ میرے شوہر نے سمجھا اگر میں غسل کروں گا تو جانے میں دیر ہو جائے گی، نبی کی نافرمانی ہو جائے گی، لہٰذا غسل جنابت کیے بغیر میدان کارزار میں چلے گئے۔ کہتے ہیں یہی وجہ ہے فرشتوں نے انہیں غسل دیا ہے۔ اللہ اکبر! کس نے غسل دیا ہے؟ فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنی اولاد سے بھی زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنی فیملی سے بھی زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِنِّي لَأَكُونُ فِي الْبَيْتِ فَأَذْكُرُكَ فَمَا أَصْبِرُ حَتَّى آتِيَكَ فَأَنْظُرَ إِلَيْكَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھر میں ہوتا ہوں، آپ کی محبت مجھے بہت ستاتی ہے، چونکہ میں بے انتہا آپ سے محبت کرتا ہوں، اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان جب کسی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے تو اس کا دیدار کرنا چاہتا ہے، اور دیدار یار سے ایک طرح کا سکون محسوس ہوتا ہے۔ کہتے جب بھی میں بے چین ہوتا ہوں آپ کی محبت مجھے ستاتی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھر سے نکلتا ہوں، آپ کو دیکھ لیتا ہوں، دل کو سکون مل جاتا ہے۔ لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، جب میں اپنی موت کو یاد کرتا ہوں، آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں۔ یہاں بھی ایک عقیدے کا مسئلہ، موت ہر جگہ لفڑا ہی لفڑا ہے، کہاں کہاں سلجھایا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے، یعنی جب میں اپنی موت کو یاد کرتا ہوں، آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں، تو مجھے خیال آتا ہے کہ عرفت انک اذا دخلت الجنت رفعت مع النبیین، جب آپ جنت میں داخل ہوں گے تو آپ تو نبیوں کے ساتھ جنت میں اونچے مقام پر ہوں گے۔ وَإِنِّي إِذَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ خَشِيتُ أَلَّا أَرَاكَ، اور جب میں جنت میں داخل ہوں گا مجھے ڈر ہے جنت میں جب آپ کے دیدار مجھے تڑپائے گا، جنت میں جب آپ کا دیدار مجھے تڑپائے گا تو میں آپ کا دیدار کیسے کر پاؤں گا؟ کہتے ہیں فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس صحابی کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس جملے سے ایک نقطہ یاد رکھا جائے، کسی بھی عالم سے دین کے حوالے سے کوئی سوال کیا جائے، جواب پتہ نہ ہو قرآن و حدیث کی روشنی میں، خاموشی اختیار کی جائے، خاموش ہو جائے، یا تو پھر میں قرآن و حدیث کی طرف رجوع کر کے بتاؤں گا، میں دیکھ کر کے بتاؤں گا، میں سمجھ کر کے بتاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، آپ خاموش رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا اور واضح کر دیا کہ یہ جو میرے نبی کے ساتھی ہیں یہ اپنا دکھڑا اور اپنی پریشانی بیان کر رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں آپ کو کیسے دیکھ پاؤں گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں کہ جائیے اور پوری امت کے لیے مسئلے کو حل کر دیجئے کہ قیامت تک جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کرنے والا ہوگا، ہر وہ شخص جنت صرف جائے گا نہیں بلکہ جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی کرے گا۔ وہ آیت کیا ہے؟ سورہ نساء آیت نمبر 69 اٹھائیے، اصول بتا دیا۔ ہم میں سے ہر شخص یہ کہتا ہے کہ یہ عمل کرو جنت میں، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے۔ یہ آیت لے کر کے جائیے، یہی آیت ہے جو آپ کو جنت کا راستہ بتلاتی ہے، جنت میں جانے والے اعمال کس سے ہیں یہ آیت بتلائے گی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ صحابی کے سوال کا جواب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو یہ آیت دے کر کے بھیج دیتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ جس نے اللہ کی بات مانی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی۔ دین کے دو ہی اصول بتائے گئے ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ کیا مطلب ہے کہ لوگوں
عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو وہ عمل کیجئے. وہ عمل جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا ثابت ہے اتنا ہی عمل کیجئے. اس عمل کو جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا ثابت ہے ویسے ہی عمل کیجئے. اس عمل کو جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا ثابت ہے اسی وقت عمل کیجئے. یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہ ہے رب العالمین کی اطاعت. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اللہ کی بات مانی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی. نماز کا معاملہ ہے، روزے کا معاملہ ہے، حج کا معاملہ ہے، زکوٰۃ کا معاملہ ہے، نکاح کا معاملہ ہے، طلاق کا معاملہ ہے، جنازے کا معاملہ ہے، عقیقے کا معاملہ ہے، راتوں کو جاگنے کا معاملہ ہے. کہ آج جو ہم شعبان کے مہینے میں گزر رہے ہیں، شعبان کی 15ویں رات کو جاگنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نہیں ہے؟ 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ مدت نبوت کو دیکھا جائے، کھنگالا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا رہا ہے، صحابہ کرام کا معاملہ کیا رہا ہے. تو جس نے ہر معاملے میں اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے. وہ انعام کیا ہے؟ مِنَ النَّبِيِّينَ، وہ صرف جنت میں نہیں جائیں گے بلکہ جنت میں نبیوں کے ساتھ رہیں گے. صحابی کا تو یہی درد تھا، صحابی کو تو یہی ٹینشن تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کا دیدار کیسے کروں گا. جواب یہاں بتایا گیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرنے والے یا آخرت کی تیاری کرنے والے ہیں. اور آخرت کی تیاری کا معیار کیا ہے کہ من النبیین، صرف جنت میں نہیں جائیں گے بلکہ جنت میں نبیوں کے ساتھ ہوں گے، والصدیقین، سچوں کے ساتھ ہوں گے، والشہداء والصالحین، شہیدوں کے ساتھ ہوں گے اور نوئے کے لوگوں کے ساتھ ہوں گے. وحسن اولئک رفیقا، قرآن کہتا ہے کہ کتنے اچھے ساتھی ہوں گے. فکر آخرت کی تیاری کا معاملہ، صحابہ کرام کا یہ عملی نمونہ دیکھ لیجیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. آپ کا معاملہ کیا ہے؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آج یہ عملی نمونہ ہماری زندگی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل ثابت ہے تو کریں گے، ثابت ہے تو نہیں کریں گے، خلاص. ایک نقطہ یاد رکھا جائے، کسی دن کی اگر فضیلت ثابت ہے یا کسی رات کی اگر فضیلت ثابت ہے اور فضیلت ثابت ہونے کے باوجود عمل ثابت نہیں ہے تو عمل کرنا غلط ہے. کسی دن کی فکر آخرت اور آخرت کی تیاری کا بہترین انداز کہ کسی دن کی فضیلت ثابت ہے یا پھر کسی رات کی فضیلت ثابت ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، لیکن عمل ثابت نہیں ہے اور ہم یہ سمجھ کر کے عمل کر رہے ہیں کہ چونکہ اس کی فضیلت ثابت ہے ہم زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھیں گے، زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں گے تو آپ کا یہ عمل بدعت ہو جائے گا، جہنم میں لے جانے والا عمل ہو جائے گا. ایک حدیث سے سمجھ لیتے ہیں. حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يصومن احدكم يوم الجمعہ الا كان يوما قبله او يوما بعده، رواہ البخاری فی کتاب الصیام. بخاری شریف کے اندر کتاب الصیام میں روزے کے بیان میں یہ حدیث موجود ہے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يصومن احدكم يوم الجمعہ الا يوما قبله او يوما بعده، کہ لوگوں تم میں کا کوئی شخص جمعہ کے دن روزہ نہ رکھے. ہاں روزہ رکھنا ہے تو جمعہ کے ساتھ جمعرات کو ملا لے یا پھر جمعہ کے ساتھ سنیچر کو ملا لے، لیکن روزہ رکھنے کے لیے جمعہ کو خاص نہ کرے. اب دیکھیے جمعہ کی فضیلت ثابت ہے،
سید الایام کہا گیا ہے کہ یہ ہفتے کا سردار ہے. جمعہ کے دن کی فضیلت ثابت ہے، جمعہ کی رات کی فضیلت ثابت ہے. کثرت سے درود پڑھا کرو، سورہ کہف کی تلاوت. لیکن فضیلت ثابت ہے، اگر اس کے باوجود کوئی شخص کہے کہ چونکہ جمعہ کی رات کی فضیلت ثابت ہے، جمعہ کے دن کی فضیلت ثابت ہے، ایسا کرتا ہوں کہ آج رات میں 20 رکعت میں 30 رکعت نمازیں پڑھوں گا. جمعہ کے دن کی فضیلت ہے، میں جمعہ کا دن روزہ رکھ کر کے گزاروں گا. یہ عمل بدعت ہو جائے گا. دین کی فضیلت ثابت ہونا عمل کرنے کے لیے کافی نہیں، یہاں تک کہ عمل کرنے کی فضیلت ثابت ہو جائے. لہذا دین کی فضیلت ثابت ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص عمل کرتا ہے تو عمل بدعت ہے، قابل قبول نہیں ہے. تو یہ جو شعبان کی رات کی فضیلت کا معاملہ ہے یا پھر دن کی فضیلت کا معاملہ ہے، قرآن و حدیث میں صحیح احادیث کی روشنی میں جرح و تعدیل کے میزان میں جتنی حدیثوں کو آپ تول سکتے ہیں تول لیجئے. نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت ثابت ہے، نہ ہی 15ویں دن کے روزے کی فضیلت ثابت ہے. تو جس دن کی فضیلت ہی ثابت نہیں ہے اس دن کو عبادت کے لیے خاص کرنا، یہ نبی سے محبت کا معاملہ کیسے ہو جائے گا؟ یہاں تو جمعہ کی فضیلت ثابت ہے، اس کے باوجود عمل کرے تو گناہ. یہاں تو 15ویں شعبان کی فضیلت ہی ثابت نہیں ہے، آپ اس میں عمل کریں تو یہ نبی کی محبت کہاں سے ہوگی؟ غور کرنے والی بات ہے. عمل وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. اگر عمل طریقہ رسول کے مطابق نہیں ہے تو کیا ہے؟ جسم کا حرکت ہے، اٹھک بیٹھک اور کچھ بھی نہیں ہے. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ ارواء کے اندر شیخ البانی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں، ایک شخص فجر کی اذان کے بعد سنت پر سنت پڑھتے چلے جا رہے ہیں. منع کیا اس لیے کہ فجر کی اذان سے لے کر کے طلوع آفتاب تک صرف 4 رکعت ہے، 2 فرض 2 سنت ہے. ایک شخص سوچا کہ ابھی وقت ہے، 2 رکعت نفل. منع کیا، کہا کیا نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ عذاب دے گا؟ کیا نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ عذاب دے گا؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ کہتے ہیں کہ وَرَوَى الْبَيْهَقِي بِسَنَدٍ صحیح، امام بیہقی رحمۃ اللہ صحیح سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں کہ عن سعید بن المسیب انہ رعا رجلا یصلی بعد طلوع الفجر اکثر من رکعتین، کہ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں، ایک شخص کو دیکھ رہے ہیں کہ فجر کی اذان کے بعد 2 رکعت پڑھتے چلے جا رہے ہیں. منع کیا، کہا ایسا مت کیجیے. کہا اے ابو محمد ایعذبنی اللہ علی الصلاۃ، کیا نماز پڑھنے پر اللہ تعالیٰ عذاب دے گا؟ قال اللہ، کہا نہیں. وَلَٰكِن يُعَذِّبُكَ عَلَىٰ خِلَافِ السُّنَّةِ، نماز پڑھنے پر اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا، لیکن تو جو یہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پڑھ رہا ہے تو خلاف سنت نماز پڑھنے پر اللہ تعالیٰ عذاب دے گا. اسی طرح سے جاگنے پر اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا. خلاف سنت جو جاگ رہے ہیں اس زندگی میں کتنا گہرا ہونا چاہیے. قیامت کے دن جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اس بنیاد پر نہیں ڈالا جائے گا کہ ان کے پاس عمل نہ ہوگا، نہیں، عمل ہوگا، نیکیاں ہوں گی، نمازیں ہوں گی، روزے ہوں گے، صدقات و خیرات ہوں گے، اس کے باوجود انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا. جی عمل ہوگا لیکن عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا. یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے، یہ قرآن کہتا ہے. بار بار پڑھیے، گھر میں قرآن کو کھولیے، سورہ احزاب آیت نمبر 66 67 اور 68 اٹھائیے. یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، جس دن ان کے چہرے جہنم میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، جھلسائے جائیں گے. یقولون،
یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، وہ کہیں گے کہ کاش ہم دنیا میں اللہ کی اطاعت کر لیے ہوتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لیے ہوتے، اے کاش ہماری راتوں کا جاگنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوتا، اے کاش ہمارے دن کے اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوتے، اے کاش ہماری نمازیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوتی، ہمارے روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوتے، ہمارے دیگر اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوتے۔ عمل ہوگا لیکن عمل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہونے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ دوسری آیت جواب دیتی ہے وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، وہ جہنمی جن کے پاس اعمال تو ہوں گے اس کے باوجود جہنم میں جائیں گے، کیا کہیں گے؟ اے ہمارے رب، ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، ہم نے اپنے بڑوں کی بات مانی، ہم نے اپنے سرداروں کی بات مانی، ہم نے اپنے اماموں کی بات مانی، ہم نے اپنے پیشواؤں کی بات مانی، ہم نے عمل کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ کیا، فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، ان تمام طریقوں نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دور کر دیا۔ اب یہ جن کی بات مان کر کے عمل کرتے رہیں گے ان کے خلاف یہ بد دعا دیں گے، ان پر بد دعا کریں گے کہ ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا۔ اب یہاں پر مرید صاحب پیر صاحب کے لیے بد دعا کر رہے ہیں کہ ہم بھی جہنم میں، تو بھی جہنم میں، اور تیری وجہ سے ہم جہنم میں آئے ہیں، تو نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دور کر دیا، تو نے ہمیں اس طریقے سے دور کر دیا جس طریقے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل کر کے دنیا کے اندر جنتی کہلائے، تو نے ہمیں اس طریقے سے دور کر دیا جس طریقے پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے اندر چل کر کے جنتی، دنیا کے اندر ہی جنتی کہلائے، تو نے ہمیں اس طریقے سے دور کر دیا جس طریقے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہیں تو دنیا کے اندر جنت کی بشارت پاتے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہیں تو جنت کی بشارت پاتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر امہات المؤمنین کا معاملہ ہو، صحابیات کا معاملہ ہو، اٹھا کر کے دیکھ لیجئے ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، پروردگارہ ان پیروں نے، ان لوگوں نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دور کر دیا، آخرت کی تیاری کرنے کے صحیح راستے سے ہمیں دور کر دیا، تو انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر تو لعنت بھیج۔ تو عمل تو ہوگا اس کے باوجود وہ جہنم میں، کیونکہ عمل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہوگا۔ قیامت کے دن ان کی پیشانیاں تھکی تھکی ہوں گی، راتوں کا جاگنا جھلک رہا ہوگا، دکھ رہا ہوگا، دن کا روزہ رکھنے کی تھکن ان کی زندگی سے محسوس ہو رہی ہوگی، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل نہ ہونے کی وجہ سے دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ڈھانپ لینے والی خبر آپ کے پاس نہیں آئی ہے؟ وجوہ یومئذ خاشیہ، قیامت کے دن کتنے چہرے ذلت و رسوائی کی وجہ سے جھکے ہوئے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، تھکی ہوئی پیشانیاں ہوں گی، دیکھ کر کے لگ رہا ہوگا کہ یہ وہ شخص ہے جو رات میں جاگنے والا ہے، دن کو روزہ رکھنے والا ہے، بہت ہی زیادہ نمازیں پڑھنے والا ہے، کبھی صلاۃ الالفیہ کے نام پر نماز پڑھتا ہے، کبھی نہ جانے کن کن ناموں کو دیکھ کر کے روزہ رکھتا ہے، لیکن تسلا نارن حامیہ، عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا کہ عمل کتنا کر کے آیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھے گا کہ عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کر کے آیا ہے کہ نہیں کر کے آیا ہے۔ آخرت کی تیاری کا احساس ایک مسلمان کی زندگی میں ہمیشہ زندہ رہنا چاہیے، اور آخرت کی تیاری کا جو اہم راستہ ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ طریقہ رسول کے مطابق زندگی گزر رہی ہے تو آخرت کی تیاری ہے، طریقہ رسول کے مطابق زندگی
نہیں گزر رہی ہے، لاکھ اعمال کر رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں کو جو قرآن و حدیث سے دور ہو کر کے غلط راہ پر آخرت کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، انہیں آخرت کی تیاری کا صحیح راستہ اختیار کرتے ہوئے زندگی گزارنے کو توفیق عطا فرما۔ جو لوگ بدعت و خرافات کے شکار ہیں، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف لوٹنے کو توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہم میں سے جو لوگ قرآن و حدیث کے مطابق عمل کر رہے ہیں، ان کے عمل کو تو قبول فرما، ان کی نیکیوں کو تو قبول فرما و جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے۔ پروردگارہ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کو توفیق عطا فرما، اور قرآن و حدیث کا علم لے کر کے ان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ قرآن و حدیث سے دور ہیں، ان تک ہمیں قرآن و حدیث کی باتوں کو بحیثیت دائی قرآن و حدیث کی باتوں کو صحیح طریقے سے سمجھ کر کے ہمیں پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہم میں سے جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہیں قرض ادا کر دے، جہاں کہیں اہل توحید پریشان حال ہے تو ان کی غیبی مدد فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔